معزز سامعین، خلافت عباسیہ میں خلیفہ معتصم باللہ تاریخ کے اوراق میں ایک اہم کردار کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس کا اصل نام محمد تھا۔ مامون الرشید کے بعد اس کی وصیت کے مطابق وہ معتصم باللہ کا لقب اختیار کر کے خلیفہ بنا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے اپنے لیے لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے تمام حکمران اپنے اصل نام یا کنیت سے مشہور ہوتے تھے۔ معتصم کے دور میں نظام حکومت میں جو انقلابی تبدیلی آئی وہ یہ کہ اس نے پہلی بار ایرانی افسران اور عرب امراء کو چھوڑ کر ترکوں پر اعتماد کرنا شروع کیا اور حکومت کا بار انہی کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ اصل میں معتصم ایوان اقتدار میں برسوں سے جاری فارسی اور عربی امراء کی باہمی چپقلش سے تنگ تھا۔ اس کا حل اسے یہی سمجھ آیا کہ ان دونوں طبقوں کو نظر انداز کر کے کسی تیسری نسل کے لوگوں کو آگے بڑھایا جائے۔ معتصم ایرانیوں اور خراسانیوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کی سازشیں اور غداریاں بالکل واضح تھی۔ اسے معلوم تھا کہ علویوں سمیت تمام باغی جماعتیں ایرانی اور خراسانی عناصر کے بلبوتے پر ہی کھڑی ہوتی آئی ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ فارسی ارکان دولت فطری طور پر سیاسی گٹھ جوڑ کے ماہر تھے۔ معتصم باللہ سپاہی پیشہ، غیور اور آزاد منش آدمی تھا۔ کسی کا مہرہ بن کر رہنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایسے لوگوں سے بھی اسے سخت نفرت تھی جو طبی طور پر عیار و مکار ہوں۔ اکثر فارسی امراء اسی ذہن کے تھے، اس لیے معتصم ان سے بددل تھا۔ ان کے بجائے اسے ترک غلام پسند تھے جو بہادر، جانثار اور سرفروش تھے۔ ان کا وطن ترکستان یعنی وسط ایشیا تھا جہاں سمرقند، بخارا اور دیگر شہروں کی فتوحات کے دوران ہزاروں افراد غلام بنائے گئے۔ یہ لوگ غلاموں کی منڈیوں میں فروخت ہوتے تھے اور امراء انہیں ذاتی خدمات کے لیے ہاتھوں ہاتھ خریدتے تھے۔ کیونکہ معتصم کی اپنی تربیت بھی فوجی ماحول میں ہوئی تھی جہاں ترکوں کی بڑی تعداد تھی، اس لیے ترکوں سے اس کا دلی تعلق ایک فطری بات تھی۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ معتصم سے پہلے ترکوں کی حیثیت غلاموں، خادموں اور سپاہیوں سے زیادہ نہ تھی، مگر معتصم نے انہیں آگے بڑھایا۔ ان میں سے درجنوں کو اس نے دربار میں کلیدی عہدے دیے، 20 کو فوج کی قیادت سونپی اور انہیں ترقیاں دیتا چلا گیا۔ اس کے ذاتی ترک غلام 10,000 سے زائد تھے۔ یہ لوگ جنگ کے دوران صف اول میں لڑا کرتے تھے اور جان پر کھیل کر خطرناک سے خطرناک خدمات انجام دیتے تھے۔ اس طرح چند برسوں میں نچلی سطح سے اوپر تک ہر جگہ ترکوں کا دور دورہ ہو گیا۔ معزز سامعین، یہاں سے تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ آگے چل کر عالم اسلام کی سیاسی و عسکری قیادت ترکوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ معتصم کے بعد بنو عباس کے اگلے کئی خلفاء ترک امراء کے بلبوتے پر تخت نشین ہوتے رہے اور جیسے جیسے خلفاء کمزور پڑتے گئے ترک امراء کو بالادستی حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ ترکوں کی زیر دست بن گئی۔ پھر انہی ترکوں کی اگلی نسلوں نے عالم اسلام میں بڑی بڑی خود مختار سلطنتیں قائم کی۔ سلجوقی، مغل اور خوارزم شاہی سلاطین سب ترک تھے۔ اسی طرح 6 صدیوں تک قائم رہنے والی خلافت عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلاطین بھی ترک تھے۔ اگلی صدیوں کے اس انقلاب کی داغ بیل معتصم کے دور میں ترکوں کو ترقی دیتے وقت رکھی گئی۔ معتصم باللہ کو اقتدار سنبھالتے ہی سب سے بڑا خطرہ بابک خرمی سے تھا۔ شمالی ایران میں جنم لینے والے اس دجال کا فتنہ اب پورے ایران میں پھیل گیا تھا۔ ہمدان، اصفہان اور ماس بزان کے ہزاروں لوگ اس کے پیروکار بن گئے تھے۔ اس فرقے کے جنگجو سرخ پوش تھے جو محمرہ کہلاتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول بابک بہت بڑا زندیق بلکہ شیطان الرجیم تھا۔ در حقیقت اس کی بغاوت حکومت سے نہیں دین اسلام سے تھی، لہٰذا اس سے کوئی نرمی نہیں برتی جا سکتی تھی۔ معتصم نے تخت نشینی کے فوراً بعد ذوالقعدہ 218 ہجری میں بابک خرمی کے مقابلے کے لیے شمالی ایران افواج بھیجنا شروع کر دی، لیکن اس کا فتنہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بعض عباسی حاکم خلیفہ کو چھوڑ کر اس کے حلقہ بگوش بن گئے۔ آخر معتصم نے اپنے ترکش کا سب سے کڑا تیر استعمال کیا، یہ اس کا ترک سالار افشین حیدر تھا۔ معتصم نے اسے ایک لشکر جرار کے ساتھ محاذ پر بھیجا، ساتھ ہی اخراجات کے لیے 3 کروڑ درہم تقریباً 7 ارب 50 کروڑ روپے دیے تاکہ طویل عرصے تک جنگ جاری رہ سکے۔ گمسان کی جنگ کے بعد 20 رمضان المبارک کو عباسی سپاہی شہر میں داخل ہو گئے۔ بابک جان بچا کر ایشیائے کوچک کی نصرانی ریاستوں کی طرف نکل گیا۔ عباسی سپاہ نے بابک کے پایہ تخت سے 7600 مسلمان قیدیوں کو بازیاب کیا۔ چونکہ افشین ہر قیمت پر اس فتنے کو ختم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، اس لیے اس نے منادی کرا دی کہ بابک کو پکڑنے والا 10 لاکھ درہم کا حقدار ہوگا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سبھی بابک کی تلاش میں لگ گئے۔ بابک خرمی نے ایک پادری کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی اور شراب و کباب میں منہمک تھا۔ پادری کو اتنے بڑے انعام کی خبر ملی تو فوراً مسلم افسران کو اطلاع دے کر بابک کو گرفتار کروا دیا۔ افشین بابک کو زنجیروں میں جکڑ کر دارالخلافہ روانہ ہو گیا۔
بابک خرمی کی فتنہ انگیزی 20 سال سے جاری تھی اور کوئی اس پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اس دوران اس نے 2,55,000 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے سارا عالم اسلام پریشان تھا، اسی لیے اسے زندہ گرفتار کرنا افشین کا بہت بڑا کارنامہ تھا اور مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ اسی لیے دارالخلافہ میں افسران فوج نے شہر سے کئی میل باہر آ کر فاتح سپہ سالار کا استقبال کیا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے افشین کی جرأت پر خراج تحسین پیش کیا اور اسے ایک بیش قیمت تاج پہنایا اور 2 کروڑ درہم کا گراں قدر انعام دیا، اور بابک کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اس کی لاش سولی پر لٹکا دی گئی۔ اس کے بھائی کو جو اسی طرح کا فتنہ باز تھا بغداد میں سولی دے دی گئی۔ تمام صوبوں میں اس خوشخبری کی منادی کرائی گئی اور ہر جگہ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اظہار مسرت کیا۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ترک سردار معتصم باللہ کے دست و بازو تھے۔ یہ سب نو مسلم تھے اور ان کا آبائی مذہب مجوسیت تھا۔ اسلام قبول کرنے اور دربار خلافت میں اہم عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی ان میں سے کئی سردار اپنے خاندانوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ بعض اندرونی طور پر اب بھی مجوسی تھے اور نجی مجالس میں زرتشت کی تعلیمات کو زندہ کرنے کا عزم ظاہر کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہی ترک سرداروں میں معتصم کا سب سے مایہ ناز جرنیل افشین بھی شامل تھا۔ یہ وہی افشین سالار تھا جس نے معتصم باللہ کے سب سے بڑے دشمن بابک خرمی کو شکست دی تھی۔ بابک خرمی سے جنگ کے دوران معتصم افشین پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہوئے اسے بے حساب دولت اور بے اندازہ سامان رسد بھجواتا رہا۔ افشین ضرورت کے مطابق محاذ پر خرچ کر کے باقی ساز و سامان اور دولت وسط ایشیا میں اپنے آبائی شہر اشروسنا منتقل کراتا رہا تاکہ مستقبل میں وہاں ایک خود مختار حکومت بنا سکے۔ یہ حرکات معتصم کو معلوم ہو گئی تھی مگر وہ از راہ مصلحت خاموش رہا کیونکہ افشین بابک خرمی سے نبرد آزما تھا۔ بابک کے بعد رومیوں سے جنگ میں بھی افشین سے کام لینا باقی تھا، اس لیے معتصم اسے ڈھیل دیتا رہا۔ اس دوران افشین کا اثر و رسوخ خوب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے رازدار ترک جرنیل مازیار کو جو تبرستان کا حاکم تھا خفیہ مراسلہ بھیج کر بغاوت پر ابھارا اور لکھا، اس وقت دین زرتشت کا حامی میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں، تمہارے پاس فوج کا بہت بڑا حصہ ہے، تم بغاوت کر دو، حکومت تمہارے مقابلے میں مجھ کو ہی بھیجے گی، میں باقی فوج لے کر تمہارے ساتھ مل جاؤں گا، ہمت کرو تو ملوک عجم کا دین پھر قائم ہو سکتا ہے۔ مازیار نے اس سازش کے مطابق اعلان بغاوت کر دیا۔ معتصم کو اطلاع ہوئی تو فوج کو وہاں روانہ کیا مگر افشین کی بجائے یہ مہم ایک اور جرنیل عبداللہ بن طاہر کو سونپ دی۔ یوں افشین کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ مازیار شکست کھا کر گرفتار ہوا تو اس سے افشین کا وہ خط بھی برآمد ہو گیا جس میں اسے بغاوت پر ابھارا گیا تھا، لیکن معتصم نے اس کے باوجود بھی خاموشی کی حکمت عملی اختیار کی۔ لیکن پھر اس کے بعد مزید 1-2 ایسے واقعات پیش آئے جن سے معتصم کو افشین کی غداری کا پورا یقین ہو گیا۔ افشین نے بھی معتصم کا ذہن بھانپ لیا اور کوشش کی کہ پکڑ میں آنے سے پہلے اپنے وطن ترکستان کی طرف نکل جائے، مگر ایک دوسرے ترک سردار ایتاخ کو پتہ چل گیا اور اس نے معتصم کو بر وقت اطلاع دے کر افشین کو گرفتار کروا دیا۔ معتصم نے وزیر خلافت اور امرائے دولت کی ایک مجلس قائم کر کے انہیں افشین کے مقدمے کی تحقیق کا حکم دیا۔ یہ لوگ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے رہے۔ ان شواہد اور خود ملزم کے اخبالی بیان سے ثابت ہوا کہ وہ خلافت کا تختہ الٹ کر مجوسی سلطنت کو از سر نو قائم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ شعبان 226 ہجری میں افشین کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کے بعد اسحاق بن یحییٰ کو نیا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کو ایک بہت بڑے فتنہ سے بچا لیا۔